أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ المؤمنون کا یہ تیسرا رکوع ہے جس کی بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ اس تیسرے رکوع سے اور آگے بڑھ کر مزید 4 آیتوں کی بھی تلاوت کی گئی جن کا تعلق چوتھے رکوع سے ہے، لیکن معنوی اعتبار سے یہ چاروں آیتیں تیسرے رکوع کے مضمون سے متعلق ہے، اسی لیے ان کو بھی تیسرے رکوع ہی سے میں نے جوڑ دیا، جس کی وضاحت ابھی آپ کی خدمت میں آئے گی۔ اس تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے انہی نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ فرمایا جن کے تذکرے کا آغاز دوسرے رکوع سے ہوا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ وارد ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو تذکرہ دوسرے رکوع میں آیا ہے، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس کا جو سیاق و سباق ہے، وہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی نشانیوں کا تذکرہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی جب قدرت کا تذکرہ فرمایا اور اپنی قدرت کی کاریگری کا تذکرہ فرمایا، تو اسی میں اللہ تعالیٰ نے سمندر میں چلنے والی کشتیوں کا ذکر فرمایا
جب کشتیوں کا تذکرہ آیا جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی ہے، تو اس کے معان بعد فوراً ہی اللہ تعالیٰ نے سفینہ نوح کا تذکرہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا تذکرہ کیا، وہ کشتی جس سے قافلہ انسانی چل پڑا، وہ کشتی جس سے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نافذ ہوا، وہ کشتی جو قدرت الہی کا ایک نادر نمونہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے اور اس کے غضب کی وجہ سے ایک عالمگیر طوفان آیا اور ایک عظیم الشان سیلاب آیا، جس عظیم الشان سیلاب کے نظر ہر نافرمان ہوتا چلا گیا، بچے وہی جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تھے، اور ان کے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو شکل اختیار فرمائی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، جو اس میں سوار ہوئے وہ محفوظ ہوتے چلے گئے، وہ بچتے چلے گئے، اور انہی افراد سے، اسی چھوٹی سی تعداد سے پھر یہ انسانیت پھیلی پھولی ترقی کی، اور ترقی کرنے کے بعد مختلف علاقوں کو انہوں نے آباد کیا۔ اگرچہ کہ جودی کی پہاڑی پر یہ کشتی جا لگی تھی، سب سے پہلے وہاں یہ نفوس اترے تھے، لیکن وہاں سے ترقی کرتے کرتے پھیلتے چلے گئے اور بہت سارے علاقوں کو آباد کیا، یہاں تک کہ یمن تک انسانی آبادی پہنچ گئی، اور دوسری طرف تقریباً آج کا جو یورپ ہے وہاں تک یہ انسانی آبادی پہنچتی چلی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے مختلف صاحبزادوں سے نسل انسانی پھیلتی چلی گئی۔ انہی میں ایک صاحب تھے جن کا نام عاد تھا، جو بڑے طاقتور تھے اور جنہوں نے انسانوں کی بڑی آبادی کو، زمانے کی بڑی تعداد کو یکجا کیا تھا، متحد کیا تھا، اور پھر وہ ایک علاقے میں آباد ہوتے چلے گئے۔ جب وہ آباد ہوئے تو انہوں نے اس علاقے کو بڑی ترقی دی، اور ترقی دی تو بڑے محل بنائے، حویلیاں بنائی، بڑے بڑے مکانات انہوں نے تعمیر کیے، اور پھر اس کے بعد سے ان کے اندر دھیرے دھیرے نافرمانی پیدا ہوتی چلی گئی۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اس سنت کا تذکرہ فرمایا کہ جب انسان بگڑتے چلے گئے تو پھر ہم نے رسولوں کو بھیجا، اور اس کی وضاحت انشاءاللہ آگے کی آیتوں میں بھی آ رہی ہے۔ تو وہ قوم عاد کہلائی، اور قوم عاد نے احقاف کے علاقے کو آباد کیا، اور وہاں انہوں نے بڑے بڑے مکانات تعمیر کیے، اور ایسی بڑی بڑی حویلیاں ہوتی تھی جس میں بے شمار ستون ہوتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ، وہ قوم عاد جو ستون والے بنگلوں کی اور ستون والی حویلیوں کی مالک قوم تھی، اس عاد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا حشر کیا، ذرا غور کرو۔ ہوا یہ کہ جب وہ مست ہو گئے، مگن ہو گئے، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر ڈالا اور آخرت کو بھلا ڈالا، تو دھیرے دھیرے ان کے اندر خرافات پیدا ہوتی چلی گئی، اور وہ خرافات شرک میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ شرک میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ سے دور ہو گئے، اور پھر دلوں کی سختی کی وجہ سے بڑی زندگی ظالمانہ ہو گئی، بے ایمانی پر مبنی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک بزرگ کو، ایک نیک فرد کو نبی اور رسول کی حیثیت سے منتخب کیا، جو حضرت ہود علیہ السلام کی شکل میں نمودار ہوئے، اور پھر قوم کو دعوت دی اور قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر یکجا کرنے کی کوشش کی۔ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وَقَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ، اور ان کے قوم کے سرداروں نے کہا، وہ قوم کے الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا تھا، وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کو جھٹلا دیا تھا،
وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں مگن کر رکھا تھا. اللہ تعالیٰ نے اتنا عنایت فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے اتنا دے رکھا تھا، اور اس قدر زندگی ان کی ہموار ہو چکی تھی، زندگی ان کی اس قدر آسودہ حال ہو چکی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، فراموش کیا. تو دنیا کی زندگی میں مگن ہو کر انہوں نے کہا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، یہ تو ہماری طرح کے ایک انسان ہے، ہماری طرح کے ایک انسان ہے. اور اس کی اور وضاحت کر دی يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ، جو چیزیں تم کھاتے ہو وہی یہود بھی کھاتے ہیں علیہ الصلوۃ والتسلیم. وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ، اور جو تم پیتے ہو وہی یہود بھی پیتے ہیں. تو جب ہماری طرح ہیں، وہ ہماری طرح کھاتے ہیں اور ہماری طرح پیتے ہیں، تو ہم ان کو اپنے آپ پر کیوں فضیلت دیں؟ یہ سب سے بڑی غلط فہمی تھی جو پچھلی قوموں کو ہوتی رہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین کو بھی ہوئی کہ رسول اور نبی کو فرشتہ ہونا چاہیے، رسول اور نبی کو بشریت کے حدود سے بالا تر ہونا چاہیے، اس کو نہ بھوک لگنی چاہیے، اس کو نہ پیاس لگنی چاہیے، اس کو نہ نیند آنی چاہیے، اس کو نہ تھکن ہونی چاہیے، اس کو نہ بیمار ہونا چاہیے. یہ کلیہ انسان اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنی غلط فہمی کی وجہ سے گڑ لیتا ہے. یہ کلیہ انسان اپنے ذہن میں تیار کر لیتا ہے کہ رسول ہے تو پھر یہ ہونا چاہیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں صاف ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر فرشتے نہیں چلتے کہ ہم فرشتوں کو رسول بنائیں. اس زمین پر انسان بسے ہوئے ہیں، اسی لیے ہم نے انسانوں کو رسول بنایا. حضرت ہود علیہ السلام بھی وہ انسان تھے اور انہی کے درمیان رہتے تھے، انہی کی برادری کے تھے، انہی کے خاندان کے ایک فرد تھے. اور نبوت اور رسالت سے پہلے انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھا تھا، ان کی نمازوں کو دیکھا تھا، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھا تھا، ان کی دیانتداری کو دیکھا تھا، انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھا تھا، ان کے تقوی کو پرکھا تھا. کوئی ایسی اجنبی بات نہیں تھی، وہ جانتے تھے حضرت ہود علیہ السلام کون ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو فضیلت دی، اور خود اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اعلان کیا اور کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جس مقام پر مجھے فائز کیا ہے اس مقام پر تم نہیں ہو، میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو. مجھے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے امور سے واقف کرایا جس سے تم واقف نہیں ہو، لہذا میری بات مانو، سنو. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا یہ کہ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، کہ اگر تم اپنی ہی طرح کے ایک بشر اور انسان کی پیروی کرنے لگو گے تو تم بڑے گھاٹے میں رہ جاؤ گے. یہ ان کی سرداری ہے، یہ ان کی دعوے داری ہے، یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، لہذا ان کی بات نہ مانو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں اور نبیوں کو جو بھیجا وہ صرف اور صرف اس لیے کہ وہ بندوں کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیں. کبھی کسی رسول اور نبی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرے اندر ما فوق البشر صلاحیتیں ہیں، ما وراء البشر صلاحیتیں ہیں، کبھی نہیں. نبیوں اور رسولوں نے کہا میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک بندہ تسلیم کرتا ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے آگے میں جھکتا ہوں. نبیوں اور رسولوں نے کہا جس بات کی میں تم کو دعوت دے رہا ہوں اس پہ سب سے پہلے میں عمل کرتا ہوں. جن نمازوں کی میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، جس صدقے کی میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، جس فرما برداری کی اور عبادت کی میں تم کو دعوت دے رہا ہوں، تو اس پہ سب سے پہلے میں خود عمل کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کا اعتراف کرتا ہوں. یہ نبیوں اور رسولوں کا دعویٰ تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو میرے میں اور تمہارے میں فرق یہ ہے کہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، مجھ پہ وحی آتی ہے، تم پر وحی نہیں آتی. اس میں تم مجھے جانچو کہ مجھ پہ وحی آتی ہے کہ نہیں آتی، اس میں مجھے جانچو تم میں سچا ہوں کہ نہیں ہوں، اس میں میرا تم امتحان لو کہ اللہ تعالیٰ سے میرا لنک ہے کہ نہیں ہے. نہ مال و دولت میں میرا امتحان لو، نہ تم میری بشریت میں میرا امتحان لو. اس میں تو میں کوئی دعویٰ ہی نہیں کر رہا ہوں کہ بشریت سے ہٹ کے کوئی اور چیز مجھے دی گئی. لہذا تم بات جو ماننی ہے، تسلیم جو کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ کا حکم مانو جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے. یعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون. انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ نبی و رسول ہیں جو تم سے
وعدہ کر رہے ہیں اور تم کو اطلاع دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں انکم اذا متم کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی میں مل جاؤ گے، وکنتم ترابا اور مٹی میں مل کے تم خود بھی مٹی ہو جاؤ گے، وعظاما اور ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، انکم مخرجون تو تم دوبارہ قبر سے نکالے جاؤ گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دوبارہ تم کو زندہ کیا جائے؟ ہیہات لما توعدون، بڑی گئی گزری بات ہے، بڑی گئی گزری بات ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہ ہماری دنیا کی ایک زندگی ہے، بس نموت و نحیا، اسی میں ہم مرتے ہیں، اسی میں ہم جیتے ہیں، اسی میں مرنا جینا ہے۔ وما نحن بمبعوثین، ہم دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے، دوبارہ زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ ان هو الا رجل افترى على الله كذبا، یہ وہ صاحب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی جانب جھوٹ کی نسبت کر رہے ہیں۔ وما نحن له بمؤمنین، اور ہم ان پر ایمان قبول کرنے والے نہیں۔ یہ قوم کا ریئیکشن تھا، یہ قوم کا دعویٰ تھا، یہ قوم کا جواب تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، حضرت ہود علیہ السلام ان کو بتلاتے رہے کہ اپنی حویلیوں کی وجہ سے نہ اتراؤ، اللہ تعالیٰ نے تم کو نعمت عنایت فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو طاقتور بنایا، اللہ تعالیٰ نے تم کو کھاتا پیتا بنایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے خیر کے دروازوں کو کھول دیا، تو پھر اللہ ہی کے نافرمان بن کر زندگی بسر نہ کرو، اس کا شکر ادا کرو، اس کی فرما برداری کرو، اس کے احکام کو یاد رکھو، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو۔ حضرت ہود علیہ السلام ہیں کہ سمجھا رہے ہیں اور قوم ہے کہ جھٹلا رہی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ہر موقع کا فائدہ اٹھایا، ہمیشہ ان کو سمجھایا، اور قوم نے ہمیشہ ان کو جھٹلایا، اور چند ہی لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی بات قبول کی۔ اب حضرت ہود علیہ السلام ان اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر ان کی تربیت کر رہے ہیں کہ قوم نے کہا ہم آپ کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، بستی سے نکال دیں گے، اب ہم رہنے نہیں دیں گے، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، لہذا ہود کی ایکٹیویٹیز، ہود کی سرگرمیاں بہت بڑھ گئی، اب ہود کو نہیں رہنے دیں گے۔ جب انہوں نے یہ بدتمیزی کی اور نبی اور رسول کے سلسلے میں فیصلہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، بستی سے نکال دیا جائے گا، اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ جب کسی بستی میں اللہ تعالیٰ رسول کو بھیجتا ہے، نبی کو بھیجتا ہے، تو وہ نبی و رسول اس علاقے کے لیے بمنزل روح ہوتا ہے۔ روح جیسے جسم سے روح نکل جائے تو جسم لاش میں تبدیل ہو جاتا ہے، ایسے ہی وہ نبی و رسول نکل جاتا ہے تو پھر وہ قوم لاش کی مانند رہتی ہے جس کو بس اب ٹھکانے لگا دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ لہذا جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ہود علیہ السلام پر قاتلانہ حملہ کیا جائے گا، جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ہود علیہ السلام کو ختم کر دیا جائے گا یا مجبور کر دیا جائے گا بستی سے نکلنے پر، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب سخت حالات کو دیکھا اور اب قوم سے مایوس ہو گئے تو دعا کی اور کہا قال رب انصرنی بما کذبون، اے اللہ اب آپ ہی میری مدد کریں میرے جھٹلانے کے معاملے میں، مجھے جو جھٹلایا جا رہا ہے اس میں، اس صورتحال میں مولا بس آپ کی مدد کیجئے، اے رب آپ ہی کی مجھے مدد چاہیے۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا نظام تھا، اللہ تعالیٰ کی ایک سنت تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پر اس وقت تک عذاب کو نہیں بھیجتا تھا جب تک کہ خود نبی اور رسول اس قوم کی تباہی کے سلسلے میں بددعا نہ کر دے، اور جب وہ بددعا کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا۔ لیکن یہ بھی طے ہے کہ نبی اور رسول بہت عجلت کے ساتھ جلدی میں بددعا نہیں کیا کرتے تھے، بہت آخری حد ہو جاتی تب وہ بددعا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں صحن کعبہ میں تشریف فرما ہے، ایک صحابی نے آ کے عرض کیا اللہ کے رسول بہت ستا رہے ہیں، مار رہے ہیں، راستے میں چلنا مشکل ہو گیا، چلتے ہیں ہم تو کانٹے راستے میں پھینکتے ہیں، سنگباری کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں اور بائیک آؤٹ کر رہے ہیں، دکان سے نہ سامان خریدنے دیتے نہ ہماری دکانوں سے سامان خریدتے، بہت جینا دوبر ہو گیا، اللہ کے رسول آپ بددعا کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور ناراض ہونے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی قوموں کو اتنا آزمایا گیا، اتنا آزمایا گیا
کہ ان کے سر سے آرا چلا کر ان کو نیچے تک 2 دھڑ میں شفٹ کر دیا گیا، ان کو کاٹ کے 2 ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا گیا، اور ان لوگوں نے بددعا نہیں کی، اور تم اتنا جلدی مایوس ہو کر بددعا کا مطالبہ کرتے ہو۔ لہذا انبیاء و رسول بہت جلدی بددعا نہیں کرتے تھے، آخری حد ہوتی تھی جس کے بعد سے اب ان کو امید نہیں رہ جاتی تھی کہ قوم میں شاید ہی کوئی اب صالح فرد پیدا ہو، کوئی نیک آدمی پیدا ہو، اس موقع پہ وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بددعا کی تھی اور کہا تھا کہ پروردگار اب مجھے اس بستی سے کوئی امید نہیں، لہذا ان میں سے کسی کافر کو آپ زندہ نہ چھوڑیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بھی بددعا قبول ہوئی۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے کہا قال رب انصرنی بما کذبون، بہت جھٹلا رہے ہیں مولا، اب یہ بات بھی نہیں کرنے دیتے، اور جب بھی میں کچھ گفتگو کرتا ہوں مجھے جھٹلا دیتے ہیں، شور کرتے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب اللہ آپ ہی ان کی خبر لیجیے، اللہ آپ میری مدد فرمائیں۔ تو فرمایا قال، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عما قلیل، کچھ ہی دیر بعد لیصبحن نادمین، یہ نادم ہو کر رہ جائیں گے۔ چند ہی ساعتوں کی بات ہے اے ہود، اور حضرت جبرائیل امین آئے اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہا کہ آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، اب آپ ہجرت کر لیں کہ اب اس قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ لہذا کیا ہوا یہ کہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ، ایک چیخ تھی، اور چیخ اس معنوں میں کہ جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا فیصلہ آتا ہے تو پہلے ایک دھماکے جیسی آواز آتی، گھڑگھڑاہٹ پیدا ہوتی ہے زمین کے نیچے سے، آسمان کے اوپر سے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو عذاب بھیجا اس کے بارے میں فرمایا فَسَخَّرَ عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی بھیجی 7 لَيَالٍ، کہ جو 7 راتیں اور 8 دن مستقیم ان پر چلتی رہی، اور جب یہ آندھی آئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، کچرے کی طرح ہم نے کر دیا۔ غثا کہتے ہیں کہ پانی کچرے کو لے کر سیلاب کی شکل میں کسی علاقے میں آ کر واپس ہو جائے تو اس کے بعد جو چیز بچی ہوئی ہوتی ہے اس کچرے کو غثا کہتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ کچھ درخت کے تنے ہوتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کچھ گھروں کے ملبے ہوتے ہیں، اس میں آپ دیکھیں گے کچھ فرنیچر کی ٹوٹی پھوٹی شکلیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ میں ایک تصویر کشی کر دی کہ اللہ کے عذاب کے آ جانے کے بعد اور اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جانے کے بعد جو قوم کا منظر تھا، وہاں جو صورتحال تھی وہ یہ کہ کچھ انسانوں کی لاشیں تھی جو درخت کے تنوں کی شکل میں پڑی ہوئی تھی، اور کچھ گھر تھے جو ملبے کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے، اور کچھ ٹوٹے پھوٹے فرنیچر تھے جو بکھرے ہوئے تھے، اس کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ایسا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً، اور ہم نے ان کو کچرے میں، ملبے میں، ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ظالموں سے دوری ہو۔ کس طرح سے دوری ہو؟ ہر 2 معنوں میں ان سے دوری ہو۔ ایک تو یہ کہ ان کے اخلاق سے، ان کی تہذیب سے، ان کے تمدن سے، ان کے زندگی کے طریقہ کار سے، اس سے دوری اختیار کی جائے، اور دوسرے یہ کہ ان کے لیے دوری ہے اللہ کی رحمتوں سے، ان پر لعنت ہے، اور ان کے لیے دوری ہے خیر سے، خیر کے فیصلوں سے۔ ہر 2 مفہوم میں ہے فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، ایسی ظالم قوم سے دوری ہو، اور دوری ایسی دوری کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو کر ختم ہو گئے۔ اور پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بس نشانیاں رہ گئی قوم احقاف کی، اور اس کے بعد سے وہ ختم ہو کر رہ گئی، اور پھر کوئی شخص نہیں جو اپنی نسبت کرتا ہو کہ میں قبیلے عاد کا ہوں، اسی خاندان کا ہوں، اور میں وہ فخر کرتا ہو کہ یہ میرا سلسلہ نسب ہے۔ یہ ساری چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے پانی پھیر دیا۔ لیکن ہوا یہ کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ تقریباً جزیرت العرب کے جنوب کا واقعہ ہے، اور وہاں سے شمال میں چلتے چلتے یہ قافلے انسانی اوپر مدینہ منورہ سے اور آگے بڑھ کر ملک شام کے قریب آباد ہو گیا۔ وہاں جب آباد ہوا تو پھر انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارے پچھلوں پر ایک آندھی آئی تھی اور 7-8 دن وہ
ہوائیں چلتی رہی، وہ آندھی چلتی رہی، جس کی وجہ سے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں اور جس کی وجہ سے بہت تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور لوگوں کو وہ آندھی اڑا اڑا کے پھینکتی تھی، اور ایسا پھینکتی تھی الٹا کہ کھوپڑی پھٹ جاتی تھی، اور لاشیں کھجور کے درخت کے تنوں کی طرح بکھر کر رہ گئی۔ لہذا آندھی سے بچنے کی کوئی شکل کرنا چاہیے۔ یہ ہے حضرت انسان کی تدبیر کہ ذہن اس کا ایک ہی معاملے میں چلتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آندھی کے محتاج ہے، نعوذ باللہ۔ وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہواؤں کے ذریعے سے آئے گا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کبھی پانی سے اپنا فیصلہ نافذ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ہواؤں کے ذریعے سے اپنا فیصلہ نافذ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی زلزلے کے ذریعے سے اپنا فیصلہ نافذ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کیڑے مکوڑوں کے ذریعے سے اپنا فیصلہ نافذ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ٹھنڈک کے ذریعے سے، کبھی گرمی کے ذریعے سے، کسی بھی ہتھیار کو اللہ تعالیٰ اختیار فرما لے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ادنا مخلوق ہے، جس کو جب چاہے وہ استعمال فرما لے، اور معمولی چیز میں وہ طاقت ڈال دیتا ہے کہ پھر انسان کی ترقی یافتہ ٹیکنالوجی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی۔ لہذا قوم سبا پر اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بھیجا وہ چوہوں کے ذریعے سے، وہ ایک معمولی سی مخلوق تھی، وہ چوہے ڈیم میں اس کی جڑ میں گھستے چلے گئے، بل بناتے چلے گئے، اور اس کے بعد کھوکھلا کر دیا ڈیم کو، زبردست ڈیم جس سے سینکڑوں کلومیٹر کے علاقے کو وہ سیراب کرتے تھے، اور اتنی اچھی کھیتی اور ایسے باغات تھے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کھیتوں کے بیچوں بیچ کھڑا ہو جائے تو دائیں بھی کھیت بائیں بھی کھیت، تاحد نگاہ فوم نظر آتے تھے، باغات نظر آتے تھے، اس کے سوا کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی۔ لیکن جب اترا گئے اور کہا کہ ہماری انجینئرنگ وہ بڑی زبردست قسم کی ہے، ہم نے بارش کو کنٹرول میں کر لیا، پانی کو جمع کر لیتے ہیں، سال بھر ہم پانی استعمال کرتے ہیں، یہ کینالز ہے جس سے ہم اپنی کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں، اللہ کو بھلا دیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو بھلا کر غرور میں مبتلا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے چوہوں کے ذریعے سے ان کے اوپر عذاب بھیجا، جنہوں نے ڈیم کو کمزور کیا، اور خوب پانی جب آیا، بارش ہوئی تو ایسے ڈیم کو بہا لے گیا جیسے کہ لکڑی کا چھتا ہو۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہمارا جب یہ فیصلہ پورا ہو چکا اور پانی سے، سیلاب سے قوم سبا جب تباہ ہو گئی، تو پھر سیلاب کے گزرنے کے بعد سوائے بیریوں کے درختوں کے اور کانٹے دار درختوں کے کچھ باقی نہیں تھا، سب ختم ہو چکا تھا، سب ختم ہو چکا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی چوہوں کے ذریعے سے عذاب کو نازل فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے میں یہاں بھی آگے اشارہ آ رہا ہے، جب فرعون اور فرعون کی قوم نے بہت زیادہ پریشان کیا، کبھی کھٹملوں کو بھیجا، کبھی مینڈکوں کو بھیجا، اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کے ذریعے سے اپنے فیصلے کو نافذ فرما دیتا ہے، یہ اس کی قدرت ہے۔ لہذا اب زبردست انہوں نے تیاری کی اور غور و فکر کیا کہ اب ہماری حویلیاں کیسی ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں آندھی نہ گھس سکے۔ لہذا غور و فکر کرنے کے بعد انہوں نے پہاڑوں کو چھیدنا شروع کیا، پہاڑوں میں سوراخ کرنا شروع کیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، کہ انہوں نے پوری کی پوری وادی اندر بنا لی، پہاڑوں کے اندر بڑے بڑے مکانات تعمیر کر لیے، ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ، اور پھر اس کے بعد دیگر نسلوں کو ہم نے پھر آباد کیا۔ لیکن جب وہ نافرمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پھر صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ صالح علیہ السلام کی نافرمانی کی، اونٹ کو انہوں نے قتل کر ڈالا، تو اونٹنی کے قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہوئے، تو اب اللہ تعالیٰ نے آندھی نہیں بھیجی، نیچے سے زمین تھرا گئی، زلزلہ آیا، ایسا زبردست زلزلہ آیا کہ وہ پہاڑوں کے مکانات ان کے سروں پر ایسے گرتے چلے گئے کہ وہی ان کے لیے قبر ثابت ہوئے، اسی میں وہ ختم ہو گئے، وہی ان کے مدفن ثابت ہوئے، اسی میں وہ دفن ہو گئے۔ ما تسبق من امت اجلها وما يستاخرون، جس امت کے لیے ہم نے فیصلے کا وقت طے کر رکھا ہے، وہ فیصلے کا وقت نہ پہلے آتا ہے نہ بعد میں آتا ہے، نہ کمی ہوتی ہے نہ بیشی ہوتی، اپنے وقت پر وہ فیصلہ آیا، جب فیصلہ آیا تو نافذ ہوا۔ امتوں کے سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہلت کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے کہ کب ختم کر دی جائے۔ جب وہ مہلت کا وقت ختم ہوا
تو پھر ایک لمحے کی نہ کمی ہوئی نہ بیشی ہوئی. اور افراد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا ہے, انڈیویجولز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کر رکھا ہے. اور وہ موت کا وقت جب آتا ہے تو ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے, پھر وہ ٹل نہیں سکتا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ما تسبق من امت اجلہا, کہ کسی بھی امت کا وقت نہ آگے بڑھ سکا, وما یستاخرون, نہ ڈیلے ہو سکا نہ پیچھے ہو سکا. لہذا فیصلہ جب آنا تھا تو آیا. ایسے ہی امتیں آباد ہوتی رہی اور یہ نسل انسانی چلتی رہی, اور پھر اتار چڑھاؤ آتے رہے, اور لوگوں میں فراموشی پیدا ہوتی رہی, نافرمانی پیدا ہوتی رہی, لوگوں میں بددینی پیدا ہوتی رہی, لوگوں میں بے حیائی پیدا ہوتی رہی. اور گاہے گاہے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا. ثم ارسلنا رسلنا تترا, پھر ہم نے پیغام رسولوں کو بھیجا, مستقل رسولوں کو بھیجا. کتنے رسول وہ آتے چلے گئے اور قوموں کو سمجھاتے چلے گئے, لیکن ہوا کیا, کلما جاء امت رسولھا, جب کبھی کسی امت کے پاس اس کے رسول پہنچے, کذبوہ, پہلا کام تو یہی کیا کہ ان کو جھٹلایا, بات ماننے کی کوشش ہی نہیں کی. پہلا ریئیکشن, فرسٹ ریئیکشن جو ظاہر ہوا وہ جھٹلانا. پھر اس کے بعد سے دھیرے دھیرے بعضے لوگ مان لیتے, اکثر و بیشتر انکار کرتے. فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا, تو ہم نے رسولوں کو یکے بعد دیگرے بھیجا, یکے بعد دیگرے وہ آتے چلے گئے. یہ سلسلہ چلتا چلا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام, پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرما. لازمی بات ہے یہ جو سلسلہ چلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزندوں میں حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق, حضرت اسحاق کے فرزندوں میں حضرت یعقوب, پھر حضرت یعقوب کے فرزندوں میں حضرت یوسف, اور پھر یہ سلسلہ رسالت چلتا چلا گیا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, پھر حضرت لوط علیہ السلام. پھر اس کے بعد سے آپ دیکھیں گے کہ دوسری طرف حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ادھر بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام, اور آپ کے ساتھ ساتھ حضرت ہارون, اور پھر اس کے بعد سے حضرت داؤد, حضرت سلیمان, حضرت زکریا, حضرت یحییٰ, اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. یہ نبیوں اور رسولوں کا ایک قافلہ تھا جو مستقل مختلف صدیوں میں آتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا, اور ہم نے ایک کے بعد دیگرے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا, اور ان کی قوموں نے انکار کیا. فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ, تو ہم نے ان قوموں کو قصہ پارینہ بنا دیا, قصہ پارینہ بنا دیا کہ کہانیوں میں وہ تبدیل ہو کر رہ گئے, داستان بن کر رہ گئے. ان کی حویلیوں کو, ان کے محلات کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں کون سی قوم آباد تھی. مختلف علاقوں میں مختلف نشانیاں اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دی, جس کے ذریعے سے پتا چلتا ہے کہ یہاں یہ قوم آباد تھی. باقی اس میں سے کوئی فرد باقی نہ رہا, نہ بچا, اور نہ ہی وہ اپنی نسل کو بچایا. فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ, دوری ہو اس قوم سے جو ایمان قبول کرنے سے رہ گئی, جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا, ایمان قبول نہیں کیا, انکار کیا, اور انکار پر وہ جمے رہے, جڑے رہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے وہ شکار ہوئے, اللہ تعالیٰ کے عذاب کے وہ شکار ہوئے. یہ سلسلہ جیسے کہ میں نے عرض کیا چلتا چلا گیا, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزندوں میں حضرت اسحاق, اور حضرت اسحاق کے فرزندوں میں حضرت یعقوب, اور حضرت یعقوب سے حضرت یوسف. حضرت یوسف علیہ السلام مصر کیسے شفٹ ہوئے وہ سورہ یوسف میں گزر چکا ہے. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا کنبہ جو پھیلا پھولا وہ بنی اسرائیل کہلائے, اور دھیرے دھیرے حکومت تبدیل ہو گئی, اور پھر قبطیوں کی حکومت آ گئی, خاص نسل کی حکومت آ گئی. بڑی تاریخ ملتی جلتی ہے مصر کی ہندوستان کی تاریخ سے, کہ پہل تو جن بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا انہوں نے ایمان قبول کیا, حضرت یوسف علیہ السلام کو حکومت دے دی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد ماجد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی مصر بلا لیا, اپنے سارے بھائیوں کو مصر میں آباد کیا, اور پھر اس کے بعد سے سارے اہم پوسٹ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان میں ہوتے. چیف جسٹس اگر کوئی ہوتا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان میں, اگر
फाइनेंस ऑफिसर कोई होता, खजाने का मालिक निगरान कोई होता तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के खानदान में, और इसी खानदान को बनी इसराइल कहा जाने लगा। इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब, और उनके बच्चे, उनके फर्जंद बनी इसराइल कहलाए। इन्हीं की हुकूमत एक तरह से मिस्र में जारी रही सदियों तक, लेकिन धीरे धीरे बनी इसराइल ने उस सबक को भुला दिया जिस सबक को हमने भी धीरे धीरे हिंदुस्तान में भुला दिया, कि हम अल्लाह ताला का दीन लेकर इस मुल्क में आए थे, उम्मत शहादत बनकर इस मुल्क में दाखिल हुए हैं, लिहाजा हम अपने इस फरीजे को न भूले। ये चीज उनसे फरामोश हो गई, और उन्होंने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दावत को, उस दीन तौहीद को भुला दिया। उसके बाद से अब वो दुनियादारी में लगे, तो मिस्रियों से कंपटीशन में ऐसे मुनहमिक हुए कि मिस्रियों की बहुत सारी मुशरिकाना चीजें उनके अकीदे में भी दाखिल हो गई। अब वो भी वही ईदें करने लगे जो मिस्री करते थे, वो भी वही जश्न सेलिब्रेशंस करने लगे जो मिस्री करते थे। लिहाजा खुद धीरे धीरे मिस्रियों की तहजीब में तहलील होते चले गए। जब उन्होंने अपनी आइडेंटिटी बरकरार नहीं रखी, तौहीद के अलमबरदार नहीं रहे और दावत के हामिल नहीं रहे, तो फिर धीरे धीरे उनके अंदर गुनाहों के जरासीम पैदा हो गए। लिहाजा अब रिश्वत लेना, अब उसके बाद से बेईमानी करना, अपने पोस्टों का नाजायज फायदा उठाना, ये सारी चीजों की वजह से वो निगाहों में गिरते चले गए। यहाँ तक कि मिस्र में एक तहरीक चली, मिस्र में एक जबरदस्त किस्म की तहरीक चली कि इलाकाई आदमी यहाँ का ममलकत का हामिल होना चाहिए। लिहाजा इसमें मिस्रियों को कामयाबी मिल गई, और उनका जो किब्ती खानदान था, जो मिस्री खानदान था, उसको उन्होंने हुकूमत दिलाई। वहां से फिरौनियत चल पड़ी। फिरौन तो लक़ब होता था जो तख्ते हुकूमत पर बैठता। लिहाजा फिरौन की हुकूमत शुरू हुई। जब फिरौनी दौर का आगाज हुआ तो आप जानते हैं कि उन्होंने शिर्क को बहुत फैलाया, शिर्क को बड़ी तक़वियत दी। जैसे हमारे मुल्क में धीरे धीरे शिर्क को और मुशरिकाना कल्चर को फैलाने की कोशिश की जा रही, यही हशर हुआ। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि उन्होंने बड़े बड़े मजिस्मे बनाए, और अबुल हौल का मजिस्मा आज तक बाकी है, जिसके बारे में उनका तसव्वुर था कि ये सूरज का अवतार है, धरती पर इसकी पूजा होनी चाहिए, और उसको उन्होंने आधा इंसान और आधा शेर इसकी शक्ल दी ताकि एक अजीब व गरीब किस्म का खुदा साबित हो। उसकी परस्तिश होने लगी, पूजा होने लगी, बहुत बिगड़ गया। और बनी इसराइल का आलम यह हुआ कि धीरे धीरे वो नौकरियों पर इक्तिफा करने लगे, और नौकरियों के बाद जबकि पोस्ट पे, बड़े पोस्टों पे उनको नौकरी नहीं मिलने लगी, तो अब चपरासी के पोस्ट पर, अब उसके बाद पहरेदार के पोस्ट पर, सफाई वाले के पोस्ट पर, किसी तरह फिरौन के महल में कोई नौकरी मिल जाए और खाने के लिए खाना मिल जाए, यही सोचते सोचते इतनी जिल्लत उनमें आकर रह गई कि वो मिस्र की पसमानदा कौम थी, और फिरौन उन पर जुल्म करता था। और फिर सोने पे सुहागा ये कि ख्वाब देख लिया कि इसी नस्ल के जरिए से उसकी हुकूमत जाएगी, लिहाजा लड़कों को जिबा करने लगा, लड़कियों को जिंदा रखने लगा। यहाँ तक कि वो जमाना आया कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या तफसील से गुजर चुका है, सूरतुल आराफ में भी, सूरतुल क़सस में भी, आगे भी आएगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किन हालात में पैदा हुए, आपकी वालिदा माजिदा ने कैसे ताबूत में रख के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में बहा दिया, कैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पहुंच गए, कैसे परवरिश हुई, कैसे एक हादसा हुआ, मदियन कैसे रवाना हुए, वहां से वापसी हुई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की 10 साल बाद। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत और रिसालत से नवाजा। फिरौन के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को भेजा कि सबसे पहले उसको इस्लाम की तरफ दावत दो। सुम्मा अरसलना मूसा व अखाहु हारून बिआयातिना व सुल्तानिन मुबीन इला फिरौन व मलई। फिर हमने भेजा मूसा को और उनके भाई हारून को अपनी निशानियों के साथ, अपनी आयतों के साथ, अपनी तालीमात के साथ, अपनी हिदायतों के साथ, व सुल्तानिन मुबीन और खुली हुई दलील के साथ। वो दलील क्या थी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुख्तसर कुंबे के साथ मदियन से मिस्र वापस हो रहे थे। ज़हन में यह था कि अपने घर वालों से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। 10 साल गुजर चुके हैं, फिरौन और उसकी पुलिस भूल गई होगी कि क्या मसला हुआ था, लिहाजा मुलाकात कर लेंगे।
اگر حالات ٹھیک ہے تو مصر میں رہیں گے ورنہ واپس ہو جائیں گے. یہ سوچ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسالت سے نوازا. واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے. وہ روشنی کا دیکھنا اور آگ تاپنے کے لیے لینے کے لیے جانا. تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو رسول و نبی منتخب کر رہے ہیں, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ, فرعون تو قبطی زبان بولتا ہے, وہ زبان مجھے زیادہ نہیں آتی ہے, اس زبان میں مجھے لکنت ہے, میں عبرانی بولتا ہوں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان تھی, جو بنی اسرائیل کی زبان تھی, اپنے خاندان کی زبان تھی. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ, میں فرعون کو صحیح نہیں سمجھا سکوں گا, میری زبان ویسی مضبوط نہیں ہے. اور اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ اگر حیدرآباد کے کسی ساتھی کو کہا جائے جاؤ آندھرا میں بڑی اچھی فصیح تقریر کرو, لوگوں کو اسلام کی طرف بلا, تو کہے گا اللہ میری تیلگو تو ٹوٹی پھوٹی ہے, میری تیلگو تو صحیح نہیں ہے. لہذا وہ یہ کہے گا کہ ہماری اپنی زبان تو گھروں کی اردو ہے, مادری زبان ہماری تیلگو نہیں ہے. لہذا کیسے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا, میرے مقابلے میں میرے بھائی ہارون جو مجھ سے بڑے ہیں وہ افصح منی, وہ مجھ سے کہیں زیادہ فصیح اللسان ہیں, اچھی قبطی بولتے ہیں. لہذا اللہ آپ ان کو بھی میرے ساتھ شریک کار کر دیے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا جائیے آپ کے بھائی ہارون بھی نبی و رسول, آپ دونوں مل کر جائیں. ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا, ہماری ہدایتوں کے ساتھ, توحید کی دعوت کے ساتھ, انصاف کی دعوت کے ساتھ, ظلم زیادتی سے وہ باز آ جائے, اس حکم کے ساتھ آپ جائیں. وسلطان مبین, اور کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ دیا. معجزہ یہ کہ لاٹھی اژدہے میں تبدیل ہوتی تھی. دوسرا معجزہ یہ دیا کہ ہاتھ چاند کی طرح چمکتا تھا. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی دلیل تھی. الی فرعون وملئہ, فرعون کے پاس آپ جائیں, اس کے سرداروں کے پاس جائیں اور ان کو سمجھائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا, دعوت حق دی. فاستکبروا, تو انہوں نے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھا. فرعون اور اس کے سرداروں نے اپنے آپ کو بہت تیز مارخا سمجھا. فاستکبروا, غرور میں مبتلا ہوئے. وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ, وہ بڑے متکبر قسم کے لوگ تھے, وہ بڑے پراؤڈی قسم کے لوگ تھے. لہذا انہوں نے جواب کیا دیا, فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ, کیا ہم ایمان قبول کر لیں دو انسانوں پر مثلینا جو ہماری طرح ہے. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ, اور جن کی قوم وہ ہمارے نوکر ہیں, اور جن کی قوم ہمارے غلام ہیں. جو غلاموں کی قوم کے دو فرد ہیں, ہم ان کی بات کو قبول کر لیں. بنی اسرائیل کو انہوں نے غلاموں سے تعبیر کیا کہ اگرچہ کہ بنی اسرائیل غلام نہیں تھے, آزاد تھے, لیکن گھر میں کام کاج کرتے تھے, ملازمت کرتے تھے. لہذا بنی اسرائیل کو غلاموں سے تعبیر کرتے ہوئے کہا کہ غلاموں کی قوم کے دو فرد پر, دو انسانوں پر ہم ایمان قبول کر لیے, تو نہیں ہو سکتا. فَكَذَّبُوهُمَا, تو جھٹلایا حضرت موسیٰ کو اور حضرت ہارون کو, ہر دو کو جھٹلایا. سلسلہ بڑا دراز رہا. کتنے معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھائے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ 9 معجزے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ایک کے بعد دیگر صادر ہوتے چلے گئے, لیکن یہ جھٹلاتے چلے گئے, یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم سے مایوس ہو کر بنی اسرائیل کی تربیت فرما رہے ہیں. وَجَعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً, ارشاد فرمایا کہ اپنے گھروں کو مسجد بنا لو, نمازوں کا اہتمام کرو, گناہوں سے توبہ کرو. تو دیکھا کہ عجیب و غریب ماحول ہو گیا ہے, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سب جمع ہوتے ہیں اور نمازیں ادا ہوتی ہیں, دعائیں کرتے ہیں, روتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں. اب یہ بے چین ہو رہے ہیں کہ یہ تو ایک نیا ریئیکشن ہے, ایک نیا رد عمل ہے, یہ عجیب و غریب بات ہو گئی. ہم سے بھیڑ رہے تھے تو ہم جنگ کرتے, یہ تو اب دوسرا ہی معاملہ ہو گیا. لہذا آپس میں مشورہ ہوا. تو درباریوں نے فرعون سے کہا کہ حضور والا یہ سب جو ہے یہ سیاسی پولیٹیکل حربے ہے, یہ اجتماعات, یہ دعائیں, یہ نمازیں, یہ سب میں کیا کہتے ہیں, یہ سب میں یہی کہتے ہیں اللہ ہم کو فتنے سے آزاد کر دے, ہم کو ظلم سے آزاد کر دے, فرعون کے چنگل سے آزاد کر دے. یہ اصل پولیٹیکل ایشو ہے, ملک کو توڑنا ہے, دیش کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے. لہذا اس سے پہلے کہ موسیٰ اپنا کام کر جائے, آپ موسیٰ کو قتل کر دیجئے. ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور وہ فرعون کے خاندان کے تھے, لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان انہوں نے قبول کیا تھا. انہوں نے بہت زبردست تقریر کی. ان کا وہ خطاب اتنا اچھا تھا
کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطاب کو سورۃ المؤمن میں، یہ تو سورۃ المؤمنون ہے، آگے ایک سورۃ المؤمن آئے گی، اس سورت میں آپ دیکھیں گے ان کی تقریر کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. انہوں نے کہا کہ جو موسیٰ دعوت دے رہے ہیں وہ کیا ہے، ذرا غور کرو، بھلائی کی دعوت، اور اگر تم کو وہ دعوت نہیں سمجھ میں آ رہی، قبول نہیں کرنا چاہتے تو انجام ہو جاؤ، جان کے کیوں ڈر پہ ہو، ان کی جان کیوں لینا چاہتے. لیکن فرعون نے ان کی بات نہیں مانی اور کہا میں جو ڈیسیشن لوں گا وہی ڈیسیشن پر عمل ہوگا. لہذا فرعون نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا جائے، بنی اسرائیل کو ختم کر دیا جائے. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے. فرعون نے تعاقب کیا، پانی میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو راستہ دیا اور فرعون کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہی ہلاکت کا ذریعہ بنایا. فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ، اور جھٹلایا ہردوں کو، حضرت موسیٰ کو، حضرت ہارون کو، تو جھٹلانے کی وجہ سے ہو گئے فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ، ہلاک ہونے والوں میں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہلاک کر دیا، وہ ختم ہو گئے، برباد ہو گئے. بنی اسرائیل دوسری طرف پار ہو گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ کتاب کے ذریعے لوگ راہ راست پر رہیں. اللہ تعالیٰ نے تورات کی تختیوں سے نوازا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تورات کی روشنی میں ان کی تربیت کی، ان کے درمیان تورات کی تختیاں رکھی اور کہا کہ دیکھو اس سے ہدایت لیتے رہو. اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نور سے تعبیر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ہدایت نامے سے تعبیر فرمایا. لیکن دھیرے دھیرے بنی اسرائیل نے تورات کو چھوڑ دیا اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا اور آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، ٹکڑوں میں بڑھ گئے، اتحاد ختم ہو گیا. تو پھر لازمی بات ہے وہ ذلت کے شکار ہو گئے. بڑی تفصیل ہے فلسطین میں کیسے داخل ہوئے. 40 سال تو صحرا میں رہے ایک سزا کی وجہ سے. وادی تیہ کہتے ہیں، یتیہون فی الارض 40 سنہ، 40 سال وہ اس وادی میں بھٹکتے رہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانشین تھے یوشع ابن نون، ان کی قیادت میں وہ فلسطین میں داخل ہوئے. فلسطین میں انہوں نے کیا کیا خرافاتیں کی وہ ایک لمبی تاریخ ہے. فلسطین میں آباد ہونے کے بعد سے آپس میں اتنے جھگڑے ہوئے، اتنی طوائف الملوک کی کہ ان کے اوپر زبردست حملہ ہوا اور سکندر اعظم نے ان پر حملہ کیا، ان کے ٹکڑے کر ڈالا. پھر دھیرے دھیرے حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کے جانشین حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے متحد ہوئے، ٹھیک ٹھاک ہوئے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر بگڑنے لگے، جادوگری میں پڑ گئے اور اس کے بعد سے ان کے پاس یونان کے علوم پہنچے اور یونان کی ترقی پہنچی. تو یونان کی ترقی کی وجہ سے ان کی آنکھیں خیرہ ہو کر رہ گئی اور انہوں نے سمجھا کہ یہی سب کچھ ہے اور اس کے بعد اس کے پیچھے پڑ گئے. وہ یونان کا علم دراصل علم طب تھا، یونانی علاج کا طریقہ کار تھا جس میں اس زمانے کے اعتبار سے یونان نے بڑی ترقی کر لی تھی. اب اسی کو انہوں نے سب کچھ سمجھ لیا اور اسی کو سب کچھ سمجھ کر ایسے مذہب بیزار ہو گئے کہ ساری روحانی روایتیں جو حضرت ابراہیم سے لے کر حضرت یعقوب سے لے کے حضرت موسیٰ سے ان کے درمیان چلی آ رہی تھی، سب کو انہوں نے فراموش کر ڈالا اور دنیاوی زندگی میں مگن ہو گئے. تو پھر وہ زمانہ ایسا تھا، بڑی دنیا داری، دنیا کے پیچھے بھاگنا اور بڑی مکاری سازشیں مکر و فریب کی بنیاد پر جینا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے تو حضرت زکریا علیہ السلام کے ذریعے سے ان کی اصلاح کی کوشش ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کے ذریعے سے اصلاح کی بڑی کوششیں ہوئی. لیکن آپ جانتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا. حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت ہی روحانیت کے علمبردار تھے، شدید روحانیت. روحانیت کا عالم یہ تھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کسی کے گھر کھانا نہیں کھانا پسند فرماتے کہ تمہارے ہر گھر میں حرام کی آمدنی کی آمیزش ہے، اور انبیاء اور رسول وہ حرام کھانے سے کتنا بچتے اس کا آگے تذکرہ آ رہا ہے. لہذا حضرت یحییٰ علیہ السلام جب بھوک سے پریشان ہوتے تو جنگل تشریف لے جاتے اور جنگل میں پھلوں کو تلاش کرتے اور ان پھلوں کو اکٹھا کر کے اپنے پیٹ کی بھوک کی پیاس کو بجھاتے. یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام، ان کو بھی شہید کیا.
وہی ایک گندے مسئلے میں وہ آپ جانتے ہیں کہ ہیرودیس بادشاہ تھا اور وہ ایک غلط کام کرنا چاہتا تھا، ایک ایسے رشتے سے ایسی جگہ شادی کرنا چاہتا تھا جہاں رشتہ حرام تھا، اور مختلف رشتے بتائے جاتے ہیں، وہ سالی کا رشتہ تھا یا کچھ اور رشتہ تھا۔ بہرحال اس نے کوشش کی کہ یہ حضرت یحییٰ فتویٰ دے کے جائز ہے، حضرت یحییٰ نے حرام ہونے کا فتویٰ دیا، لہذا حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اس کا ظلم اور اس کے عقاب کا یعنی نزلہ گرا اور ان کو شہید کیا گیا، ان کا سر کاٹا گیا، ان کا سر تھالی میں پیش کیا گیا۔ اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیَةً، یہ وہ علاقہ ہے فلسطین کا جہاں پہ کہ حضرت بی بی مریم رہتی ہیں بیت المقدس میں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت بی بی مریم وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی۔ ان کی والدہ حضرت حنا نے کیسے تمنا کی تھی بیٹا ہو اور بیٹا دین کے لیے وقف ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ولادت کا وقت آیا تو دیکھا کہ ایک لڑکی عطا کیا ہے، تو وہ کہہ پڑی کہ اللہ یہ لڑکی لڑکے کا کام کیسے کر سکتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لڑکی ایسی ہے جو بہت کچھ کام کرے گی، لہذا انہوں نے منت کے مطابق حضرت مریم کو بیت المقدس میں وہاں رکھا جہاں پہ کہ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام آپ اپنے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اس مسجد کے امام تھے۔ اس زمانے میں جو عبادتوں کا نظام تھا سب کے انچارج تھے حضرت زکریا علیہ السلام، اور حضرت زکریا علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے خالو بھی ہوتے تھے، کیونکہ حضرت حنا وہ اور حضرت عشیہ یہ دونوں بہنیں تھی۔ حضرت حنا سے حضرت بی بی مریم یہ تولد ہوئی اور حضرت عشیہ سے حضرت یحییٰ تولد ہوئے، تو اس طرح سے یہ رشتہ داری بھی تھی۔ اور چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام کی اہلیہ حضرت عشیہ وہ خالہ تھی، اور خالہ کو اسلام میں ماں کا قائم مقام بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف ارشاد فرمایا الخالۃ بمنزلۃ الام، ارشاد فرمایا کہ خالہ جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے۔ تو حضرت زکریا کی اہلیہ وہ حضرت بی بی مریم کی خالہ ہیں، اور حضرت زکریا پورے عبادتوں کے جو معاملات ہے اس کے انچارج ہے، لہذا حضرت زکریا علیہ السلام کو نگران قرار دیا گیا۔ اور اس کے بعد سے آپ جانتے ہیں سورہ مریم میں گزر چکا، آل عمران میں گزر چکا کہ عجیب و غریب نشانیاں، عجیب و غریب حالات ہوتے تھے حضرت مریم کے ساتھ۔ ان میں یہ کہ وہ بہت ہی عبادت گزار دوشیزہ تھی، اور ان کے پاس وہ پھل آ جایا کرتے تھے جو موسم کے نہیں ہوتے تھے۔ آج بھی اگر آپ کہیں جائیں اور آپ کے سامنے آم رکھ دیے جائیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے، یہ آج کل آم کیسے آ گئے؟ آپ تحقیق کریں گے یہ موسم تو آم کا نہیں ہے، آم کہاں سے چلے آئے؟ تو آج اتنی ترقی ہو گئی اور کولڈ اسٹوریج بن گئے، اس کے باوجود ہماری عقل تعجب کرتی ہے۔ تو آپ سوچیے آج سے ہزاروں سال پہلے غیر موسم کے پھل حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم کے پاس دیکھتے تو تعجب سے کہہ پڑے انا لکی ھذا، بیٹی تمہارے پاس یہ کیسے آ گیا ہے یہ پھل؟ تو حضرت بی بی مریم نے کہا اللہ تعالیٰ رزاق ہے، جب چاہے جس موسم میں چاہے جو پھل وہ عطا کرے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اسی جملے کی وجہ سے یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ اگر میں ضعیف ہو چکا ہوں لیکن میرے گھر اولاد نہیں ہوئی تو غیر موسم میں اللہ تعالیٰ اولاد دے سکتا ہے۔ دعا کی، حضرت یحییٰ پیدا ہوئے۔ حضرت یحییٰ پیدا ہوئے اسی زمانے میں حضرت بی بی مریم کے ساتھ ایک خاص واقعہ پیش آیا کہ حضرت بی بی مریم نے اپنے حجرے میں دیکھا کہ اندرون خانہ پردے میں اچانک ایک صاحب آ گئے۔ تو حضرت بی بی مریم کہہ پڑی کہ اگر تم اے اللہ کے بندے متقی ہو تو دور ہو جاؤ، یہاں کیسے آ گئے تم؟ انہوں نے کہا کہ میں انسان نہیں ہوں، فرشتہ ہوں، اللہ کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹا عطا کرنا چاہتا ہے۔ بی بی مریم کہہ پڑی کہ کسی بشر نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا، بیٹا کیسے ہوگا؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ حضرت جبرائیل نے حضرت بی بی مریم پر دم کیا، اور دم کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پرورش پانے لگے۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ حضرت بی بی مریم درد سے پریشان ہو گئی، تو اب بیت المقدس سے روانہ ہو گئی گھبرا کر کہ یہاں بہت پریشانی ہوگی، لہذا جب وہ روانہ ہوئی تو وہاں پہنچی جہاں آج بیت الحم کا چرچ ہے،
جو مسجد اقصی سے 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے. وہاں پہنچنے کے بعد بہت مجبور ہو گئی اور ایک درخت کے نیچے حضرت بی بی مریم بیٹھ گئی اور کہہ پڑی کہ پروردگار کاش میں مر گئی تو اچھا ہوتا, میں فراموش اور بھلا دی گئی تو اچھا ہوتا. یہ کس مرحلے سے میں گزر رہی ہوں, شدید درد بھی ہے اور کوئی ساتھی نہیں, غمخوار نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم گھبراتی کیوں ہو, جس درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہو اس درخت کے تنے کو ہلاؤ اور تم کو تازہ تازہ کھجور گریں گے, اس سے تم غذا لو اور پیروں کے نیچے دیکھو پانی پھوٹ رہا ہے, اس چشمے سے سیراب ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ خاص معاملہ کرنے والا ہے. لہذا حضرت بی بی مریم نے غذا حاصل کی, تھوڑا آرام ہوا اور ولادت ہوئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام والد نہیں ہے, بغیر والد کے پیدا ہوئے. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو گود میں لیا اور اس کے بعد دھیرے دھیرے چلتے ہوئے پھر بستی میں آئیں, وہی یروشلم مسجد اقصی کے اطراف اکناف کی آبادی, جس میں اس وقت پورے بنی اسرائیل آباد ہے. لازمی بات ہے, مسلم غیر مسلم کا مسئلہ ہی نہیں تھا, وہ بنی اسرائیل کا زمانہ ہے. وہاں جو دیکھا بنی اسرائیل نے, یہودیوں نے, کہ حضرت مریم وہ ایک بچے کو گود میں لے کر آ رہی ہیں, تو چیخ پکار, مریم یہ کیا کیا, تم تو اتنے اچھے خاندان کی خاتون تھیں اور تمہاری والدہ اتنی نیک, تمہارے والد اتنے نیک اور تمہارے بھائی ہارون کتنے عبادت گزار, یا اخت ہارون ہے, ہارون کی بہن, کی کیا تم نے حادثہ کر دیا. تو حضرت بی بی مریم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ وہ خاموش رہیں اور بچے کی جانب اشارہ کر دے. حضرت بی بی مریم نے بچے کی جانب اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ پڑے کہ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, مجھے اللہ کتاب دینے والا ہے, مجھے نبوت اور رسالت سے نوازنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ایک قدرت کی نشانی بنا دی. تو قوم نے کہا, یہودیوں نے کہا, جو بہت مادہ پرست تھے, انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا, بغیر بیج کے درخت کیسے. کہ یہ وہی مریم ہے جو حضرت زکریا علیہ السلام کے سامنے بہت حکیمانہ انہوں نے جواب دیا تھا کہ اللہ کی جانب سے یہ رزق ہے, وہ قادر ہے کسی بھی موسم میں کوئی بھی پھل دینے پر. وہی مریم پھر حکیمانہ انداز میں کہتی ہے کہ تمہاری بات صحیح ہے کہ بغیر بیج کے درخت نہیں ہوتا, لیکن اللہ کے بندو وہ پہلا درخت کہاں سے آیا جبکہ کوئی دنیا میں بیج نہیں تھا. پہلا درخت تو پروردگار کے حکم ہی سے وجود میں آیا بغیر بیج کے, اس کے بعد سے پھر یہ سلسلہ چل پڑا. تو قدرت کی کاریگری, اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ذرا غور کرو, مادہ پرستی سے ہر چیز نہ دیکھو. اب انہوں نے جب دیکھا بچہ بھی گفتگو کر رہا, خود حضرت بی بی مریم کا خاندان, میں بھی کہہ چکا ہوں, آپ کے نانا جو حضرت عمران تھے, آپ کے والد حضرت مریم کے والد حضرت عمران اور ان کی اہلیہ حضرت حنا بہت عبادت گزار تھے, بڑے اللہ والے تھے. اور پھر حضرت بی بی مریم کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام وہ نبی و رسول تھے, اس خاندان کا بڑا اثر تھا, لہذا خاموش ہو گئے. لیکن طنز و تعریض, جملے کسنا, یہودی اپنے مزاج سے باز نہ آئے تھے نہ آئیں گے. حضرت بی بی مریم کو بڑا برا لگتا ہے کہ میں ان کے درمیان ہوں, بچہ بڑا ہو رہا ہے, غلط سلط جملے بچے کے سامنے بولتے ہیں, اسی لیے خاموشی سے روانہ ہو گئی. اور تاریخ میں آتا ہے کہ مصر چلی گئی. مصر میں حضرت بی بی مریم نے جملہ 12 سال گزارے اور اس کے بعد سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تقریباً 22-23 سال کے جب ہو گئے, اور اس وقت لے کر لوٹی پھر وہی یروشلم کی طرف. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے ان کو پناہ دی ایک ایسے علاقے میں جو بلند تھا, ہل اسٹیشن جس کو آپ کہتے ہیں, ربوتی بلند علاقہ, زمین سے اونچا علاقہ, ذات قرار, لیکن اونچا ہونے کی وجہ سے ذہن میں یہ نہ آئے کہ وہاں ٹکنا مشکل نہیں, وہاں پہ ٹکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا تھا. وَمَعِينٍ, اور پانی کا ایک چشمہ بھی رکھا تھا. یہ وہ علاقہ تھا جس کو ناصرہ کہتے ہیں, گلیل کے نام سے آج وہ شہر مشہور ہے کہ ہل اسٹیشن, پانی کا چشمہ بھی, اور بہت درخت, سرسبز و شاداب, ہر قسم کی جینے کی سہولت. وہاں حضرت بی بی مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر آتی ہے جو نوجوان ہے 20-22 سال کے. حضرت یحییٰ علیہ السلام ابھی خدمات انجام دے رہے ہیں
اور ہر دو میں ملاقات ہوئی اور ہر دو کو اپنی اپنی ڈیوٹی معلوم تھی. لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت یحییٰ سے کہتے ہیں کہ اگر آپ مجبور ہو چکے ہوں تو پھر میں اب کھلم کھلا اعلان کر دوں. تو حضرت یحییٰ کہتے ہیں ابھی مجھے موقع دو، میں حجت پوری کرنا چاہتا ہوں. حضرت یحییٰ سمجھاتے رہے یہاں تک کہ حضرت یحییٰ کی شہادت کا وہ واقعہ پیش آیا جس کے بارے میں بھی میں نے اشارہ کیا کہ آپ کا سر کاٹ کے ایک تشنری میں رکھ کر ایک سینی میں رکھ کر بادشاہ کو پیش کیا گیا وغیرہ وغیرہ. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت تقریباً 30 سال کے ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی کہ اب آپ نبی و رسول ہیں، اب آپ فریضہ انجام دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس زمانے میں جبکہ یہودیوں پر مادیت کا غلبہ ہے اور طب یونانی سے اتنے متاثر ہیں کہ سمجھتے ہیں کہ طب یونانی سے زیادہ ترقی یافتہ کوئی شکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو عیسیٰ کے معجزات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات یہ ملے کہ طب یونانی میں برس کا کوئی علاج نہیں تھا، سفید جو ہو جاتا آدمی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا کہ وہاں حکیموں کی عقل حیران رہ جاتی ہے اور وہاں پہ حکیموں کی انتہا ہو جاتی ہے، ان کا ریسرچ جہاں ختم ہو جاتا ہے. واہ اے نبی آپ کا معجزہ شروع ہو گیا ہے عیسیٰ، آپ ایسے برس والے آدمی کو جو بالکل سفید پڑ چکا ہے آپ ہاتھ لگائیے، آپ کے چھو لینے سے وہ نارمل ہو جائے گا. یہ معجزہ ملا. طب یونانی جو پیدائشی طور پر نابینا ہوتا اس کے علاج سے قاصر تھی. آج بھی آپ کی میڈیسن جو پیدائشی طور پر نابینا ہوتا ہے اس کے علاج سے قاصر ہے. تو کہا جہاں یہ میڈیسن سائنس جہاں ناکام ہو رہی ہے اے عیسیٰ وہاں آپ کا معجزہ شروع ہوگا. جو بچہ پیدائشی طور پر نابینا ہو اس کی آنکھوں کو آپ سہلا دیجیے، اس کو بینائی آ جائے گی. تاکہ ان کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، ان کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ اسباب سے بلندتر ہے. انسان غلط فہمی میں پڑ جاتا ہے، یہ سمجھتا ہے جیسے ہم اور آپ اسباب کے محتاج ہیں اور اسباب سے مقید ہیں، ویسے ہی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج ہے. ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ کو کوئی سبب نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کو پھل دینے کے لیے درخت کی ضرورت نہیں اور درخت کے لیے بیج کی ضرورت نہیں اور بیج کو پنپنے کے لیے زمین کی ضرورت نہیں. یہ اللہ تعالیٰ اسباب سے ماورا ہے. اللہ تعالیٰ بغیر درخت کے پھل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے شفا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بغیر سبب کے نبیوں اور رسولوں کو منزل مقصود تک پہنچاتا ہے. اسباب کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے. یہودی اتنے مادہ پرست ہو گئے تھے، اتنے مادہ پرست ہو گئے تھے جیسے آج کی یورپین مغربی قومیں کہ ہر چیز کو سمجھتی ہے اسباب کی بنیاد پر وجود میں آئے گی، بغیر سبب کے کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی. تو بغیر سبب کے بیٹا وجود میں لایا اللہ تعالیٰ نے، بغیر اسباب کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے علاج ہوئے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا معجزہ دکھایا کہ مرے ہوئے شخص کو جس کو اس وقت کی میڈیکل سائنس نے مردہ ڈکلیئر کر کے کہا تھا کہ اب تمہارے بیٹے میں جان نہیں آئے گی، وہ بیوہ کی طرف اور دعاؤں اور رونے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس مردہ کو ہاتھ لگاؤ. آپ کے ہاتھ لگانے سے اللہ کے حکم سے ان کے اندر جان آ جائے گی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے جان آ گئی. تب بھی قوم نے ایمان نہیں قبول کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب عیسیٰ آخری حجت ہم آپ کو دیتے ہیں، مٹی کے پرندے میں آپ دب کیجئے، پرندے کے اندر جان آئے گی، پھڑ پڑائے گا، اڑ جائے گا. یہ معجزہ دیا کہ مٹی کے پرندے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھونکا اور پھونکنے کے ساتھ پرندے کے اندر جان آ گئی. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور یہ میرا رسول ہے اور یہ میرا نبی ہے، میں ان کی بات مانو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جان کے در پہ ہو گئے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا شراب چھوڑو، خنزیر چھوڑو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا زنا چھوڑو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا گندی چیزیں چھوڑو، حرام کاری چھوڑو، اللہ کی عبادت کرو، اپنے اندر روحانیت پیدا کرو. اے اسرائیل کے وہ لوگوں جو نبیوں کی دعوت کو جلا کر اس وقت دنیا کے کتے بن چکے ہو، دنیا کے سانپ بن چکے ہو، سانپ کے بچے بن چکے ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ مواعظ حسنہ ہیں جو مختلف مقامات پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیے. اور آپ جانتے ہیں ماؤنٹ سر بہت مشہور ہے کہ وہ پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خطبہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دین توحید کی طرف بلایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دین کی طرف بلایا،
تو کہا کہ اچھا یہ صاحب جو ہے دین سے نکل گئے، یہ وہی باتیں کرنے لگے کتاب و سنت کی، اب یہ تو صاحب آپ ہی ہو گئے، ان کو تو قتل کرو، ان کو تو نکالو، ان کو تو پھینکو۔ لہذا اب انہوں نے شروع کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں۔ 2.5 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعوت دیتے رہے اور ادھر یہ لوگ سازشیں کرتے رہے۔ رومن حکومت تھی اور رومیوں کا نمائندہ پلیٹس اس وقت اس گورنر تھا یروشلم کا، اس کے پاس شکایت لے جاتے رہے، اس نے کہا میں گرفتار نہیں کر سکتا ہوں، مجھے کوئی سبب نظر نہیں آتا کہ حضرت عیسیٰ کو میں گرفتار کروں۔ بھیڑ لگاتے رہے اور مطالبہ کرتے رہے، تو اس نے لیٹر لکھا وہاں جہاں مرکز تھا ان کا، اصل جو بادشاہ تھا روم میں، روم کے بادشاہ کو یہ ساری چیزیں معلوم نہیں، اپنا روم میں پڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ یار چھٹی کرو، کوئی مسئلہ وہاں دیکھو، فیصلہ کرو علاقے کے اعتبار سے، اگر زیادہ سوزش ہو رہی ہے، پبلک زیادہ ڈیمانڈ کر رہی ہے تو تم فیصلہ کر لینا، تمہاری مرضی۔ یہ جواب آیا تو پھر اس نے اس مقدمے کو قبول کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے لایا گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزامات لگائے گئے۔ اور وہ الزام کیا تھا؟ الزام یہ تھا کہ ہمارے آبائی دین سے یہ پھر گئے، یہ ابا دادا نانا جو کرتے تھے اس سے یہ پھر گئے، یہ دعوت ابراہیم دے رہے ہیں، ابراہیم کے دین کی دعوت دے رہے ہیں، یہ مرتد ہے اور مرتد کی سزا ہمارے فتوے کی روشنی میں، ہماری شریعت کی روشنی میں قتل ہے۔ مرتد اس کو کہتے ہیں جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اسلام کو رد کر دے، پھر جائے، واپس چلا جائے۔ مرتد کی سزا شروع سے قتل تھی، شریعت اسلامی میں بھی قتل ہے۔ لہذا انہوں نے کہا کہ ان کو ہم قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی دلیلیں چلی، بڑی دونوں کی باتیں سنی، کہا کہ یہ یسوع المسیح یہ بالکل بری لگ رہے ہیں، مجھے بالکل اطمینان نہیں ہوتا ان کو قتل کیا جائے، مجھے انشاء نہیں ہے، میں یہ ججمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ اور شور چیخ پکار پورے جمع ہو گئے اور کہا کہ پھر ہم آپ کے خلاف بغاوت کر دیں گے اور آپ کے محل پہ چڑھائی کر دیں گے۔ ماس پاور استعمال کیا، آج کل تو آپ جانتے ہیں حق اور ناحق دیکھے ہی نہیں جاتا، بس بھیڑ جو کہتے وہ بات سن لی جائے۔ لہٰذا بھیڑ اکٹھی کر دی تو وہ پریشان ہوا۔ پریشان ہونے کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو راتوں رات محل پہ حملہ کر دے، مجھے ہلاک کر دے۔ کہا ٹھیک ہے، میں قتل کا فیصلہ لکھ رہا ہوں لیکن میں اس سے بری ہوں۔ لہٰذا پیلیٹس نے قتل کا فیصلہ لکھنے کے ساتھ ہی قلم کو توڑا، پانی منگا کے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور کہا کہ اللہ گواہ رہنا یہ ہاتھ انوالو نہیں ہے، میں اس میں انوالو نہیں ہوں، میں ان کو قتل نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن چونکہ ان کا مطالبہ ہے اسی لیے میں ان کے آگے گھٹنے ٹیکتا ہوں، ان کا فیصلہ میں اختیار کرتا ہوں۔ اسی لیے آج تک عدالتوں میں قلم توڑنے کا تصور ہے وہ وہیں سے چلا ہوا ہے۔ اس کے بعد سے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ حشر انہوں نے کیا جس کا تذکرہ مناسب نہیں ہے۔ ان لوگوں نے، یہودیوں نے، آج جو عیسائی مملکتوں کے ساتھ دوستی کر کر مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں، ان یہودیوں کی تاریخ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کی پوجا کرتی ہے عیسائی دنیا، جن کی مورتیاں لگاتی ہے اپنے گرجا گھروں میں، جن کی تصویریں چپکاتی ہے اپنے گرجا گھروں میں، وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ چھوکا ان لوگوں نے، باضابطہ چھوکا اور کانٹوں کا تاج پہنایا اور دھکے دیتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی طرح کھانے پینے کے معاملے میں بہت محتاط تھے۔ یا تو حضرت بی بی مریم جو اون کاٹتی تھی اور اس اون سے جو پیسے ملتے تھے اس سے کچھ خرید کے کھاتے تھے، یا پھر جنگل میں جا کر کچھ کھاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے گھروں کے حرام کھانوں سے اجتناب کرتے تھے، تو بڑے کمزور سے تھے، دبلے پتلے تھے، نحیف تھے۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لے کر چل پڑے اور ان کے کاندھے پر وہ صلیب رکھا، کراس رکھا جس پہ کہ سولی پر لٹکانا تھا، وہ وزن تھا اور لمبا چوڑا تھا، وہ اس کو لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چلنا ناممکن ہو رہا تھا۔ جمعہ کا دن تھا، جمعہ کی شام ہو رہی تھی، دوسرا دن سنیچر کا تھا، اور سنیچر کے دن سیٹرڈے جس کو آپ کہتے ہیں، یہودی شریعت کے مطابق کوئی کام نہیں کیا جاتا۔ لہذا ان کو ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو سنیچر ہو جائے، ہفتہ ہو جائے، آج جمعہ کو کسی طرح سولی دینی چاہیے۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کاندھے پر اس وقت کے قانون کے مطابق صلیب کو، کراس کو لاد کے ان کو دھکے دے کے لے جا رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام لڑکھڑا رہے ہیں، کمزور ہے،
نہیں کھینچ پا رہے ہیں اس بوجھ کو، جیسے بیل بنٹی کو کھینچتا ہے ویسے کھینچنا ہے، تو اس موقع پہ شور مچایا، جلدی چلو جلدی چلو۔ رومی پولیس والوں نے کہا کہ کہاں سے جلدی چلیں گے، ان کی کمزوری دیکھو اور ان کو نحیف لاغر دبلا پتلا جسم دیکھو، اس پہ اتنا وزن دیکھو، ایسے یہ ہے تو مدد کرو۔ تشمعون جو سب سے بڑا مخالف تھا اور سب سے بڑا سرغنہ تھا، وہ بڑا طاقتور کھاتا پیتا فرقہ تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں مدد کروں گا، میرے کاندھے پہ رکھو، میں تیزی سے لے کے چلوں گا، جلدی لاؤ مقتل تک، جہاں پہ سولی دینا ہے وہاں تک لاؤ، میدان تک، میں بھی لے کے پہنچتا ہوں اس سلیب کو۔ کیا وہ سلیب لے کے بھاگنا شروع کرا، اور ادھر دھیرے دھیرے مغرب کا وقت اندھیرا چھا رہا ہے، وہاں جا کے سلیب کو نصب کیا گیا، اور چونکہ قاعدہ یہ تھا، قانون یہ تھا کہ جس کو سولی ہونی ہے اس کے کاندھے پہ سلیب ہونی ہے، لہذا وہاں جو پولیس والے تھے، جلاد تھے، جو سزا دینے والے تھے، ان لوگوں نے شمعون کو پکڑا، اس نے کہا نہیں مجھے سزا نہیں ہونی ہے، تو کہا سلیب تو تم لائے ہو، اس نے کہا نہیں وہ تو دوسرے وہ آ رہے ہیں پیچھے، کہا نہیں قانون کے مطابق آپ ہی کو سزا ہوگی، لہذا اس کو لٹکا دیا۔ رات ہو گئی تھی، اندھیرا چھا رہا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے وہ دور دور تھے اور قریب نہیں آ پا رہے تھے، یہودیوں کا جلوس تھا، معلوم میٹنگ ہو رہی تھی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس قدر فتنہ فساد رہا ہوگا، لہذا دور دور سے انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کو بہرحال صلیب پہ لٹکا دیا گیا، تو وہ سمجھے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم کو بھی غلط فہمی رہی کہ میرے بیٹے عیسیٰ کو سولی پہ انہوں نے چڑھا دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا۔ اور رات میں جب بی بی مریم رو رہی تھی اور ان کا پلو آنسوؤں سے تر اللہ کے دربار میں وہ کہہ رہی تھی مولا میرے معصوم بیٹے کو کیوں قتل کیا گیا، اس کیا خطا تھی جس پہ سزا ملی، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت بی بی مریم کے پاس پیغام آیا تمہارا بیٹا ابھی زندہ ہے، اس کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، وہ جو صلیب پر ہے وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے۔ لہذا جب حضرت بی بی مریم کو یہ اطلاع ملی تو ان کا دل مطمئن ہو گیا، اور حضرت بی بی مریم پھر اپنی پرسکون خاموش زندگی بسر کی، طبعی موت سے پھر ان کی وفات ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، فرمایا کہ وجعلنا ابن مریم کے بیٹے کو، اور وہ اور مریم کے بیٹے کی والدہ حضرت بی بی مریم آیتن، یہ پوری کی پوری ان کی زندگی ایک قدرت کی نشانی ہے، ایک معجزہ ہے، ولادت سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رفع الی السماء تک، آسمان پر اٹھائے جانے تک، یہ پوری کی پوری زندگی، یہ پوری کی پوری حیات طیبہ ہر دو کی معجزہ ہے۔ اور جو حضرت بی بی مریم نے دین کے سلسلے میں جو تکلیفیں اٹھائی، جو قربانیاں دی، کہ نوجوانی کے عالم میں 16-17 سال کی ولادت کی تکلیفیں الگ برداشت کی، تہمتیں الگ برداشت کی، بیٹے کو لے کر تنہائیوں کی زندگیاں گزاری، اور پھر جوان بیٹے کے ساتھ ظلم و زیادتیوں کو دیکھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 خواتین ہیں جن کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ 4 خواتین، حضرت آسیہ جو فرعون کے محل میں تھی لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والی بنی، حضرت بی بی مریم، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی یہ 4 افضل ترین خواتین ہیں جن کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ قربانی دینے والی خواتین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا وَآوَيْنَهُمَا، ہم نے ہر دو کو، حضرت بی بی مریم کو بھی اور ان کے فرزند حضرت عیسیٰ کو بھی، إِلَىٰ رَبْوَةٍ، کہ ربوہ میں بلند مقام پر، ایک ایسے مقام پر جو بڑا بلند تھا، وہاں پر رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا، لیکن وہ مقام ایسا تھا کہ جہاں پر یہ لوگ بہت ہی اطمینان کے ساتھ اور بہت ہی سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے تھے، اور وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا غلغلہ اٹھا، اور پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے ایک ہلچل مچا دی، اور وہاں سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو حالات ہوتے چلے گئے، کبھی اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا، اور پھر یہ دعوت حق کا خلاصہ بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اگرچہ کہ 4 آیتیں اور میں تلاوت کر چکا تھا لیکن وقت خاصا ہو چکا ہے، انشاءاللہ آئندہ اتوار بھی اس کی وضاحت آپ کی خدمت پر رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔